بلاول صاحب کی صرف الیکشن کمپین ہے یا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں واقعی پرانی ڈگر پھر ہی چلیں گے اقتدار میں آنے کے بعد؟ دیکھیے اس کی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے میں آدمی بہت کچھ باتیں کر لیتا ہے. ویسے بھی بلاول صاحب ان کے والد بھی شاید کہہ چکے ہیں کہ وہ ابھی تک بچے ہیں, تو وہ اگر ہیں تو پھر ان سے باتیں ان کی بہت سی معاف ہوتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ جینوئن کمپلینٹس بھی ہیں جی, اور وہ جینوئن کمپلینٹس ہمیں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہے, تو ہمیں ایک تو ایران کے مسائل تو درپیش, مگر جب اب کیونکہ میں ان کا لیگل سائڈ دیکھتا ہوں جماعت کا, تو کے ساتھ راستے بند کیے جا رہے ہیں. اور اس راستے بند کرنے کا بینیفٹ جو ہے وہ بظاہر جب اگر میں کرتا ہوں, میں پارٹی کے اندر کرنا چاہتا ہوں, وہ کسی پارٹی کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ جاتا ہے. تو یہ میری فیلنگ ہے غلط ہو, مگر میں نے بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ جب اس کو لیگل سائڈ پہ معاملات کو دیکھتا ہوں تو کسی ایک آدھ پارٹی کی طرف جو ہے نا جیسے معاملے کو مڑا جا رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا وہ اگر بلاول اگر اس سینس میں کہہ رہے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں تو درست بھی ہو سکتا ہے, مگر دوسری پارٹی ان کو بھی یہ فیلنگ آ رہی ہیں, اور اگر الیکشن کے نتائج بھی اس قسم کے ہوتے ہیں, پہلے تو ہمارا کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو طاقت کے جو وہ ہوتے ہیں معاملات, وہ اگر کہیں پہ جو نا کہیں پہ رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا, یا جیسے ہمارے یہاں ٹرائبز ہوتے ہیں, ملک ہوتے ہیں, انفلوئنشل الیکٹیبل ہوتے ہیں, تو پھر اس بارے میں پھر شکوک پیدا ہوتے ہیں, اور مجھے ہیں ذاتی طور پہ. اچھا کامران صاحب, یہ جو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چلی, مذاکرات ہوئے, ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اس کے بعد وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. حمداللہ صاحب اور دوسرے لوگ کہتے رہے نہیں جی نہیں یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, نہیں ہو پایا. تو آپ اس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اب چاہتی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کا حلیف ہو, حصے دار ہو, شریک اقتدار ہو؟ دیکھیے میری گٹ فیلنگ یہی ہے کہ مسلم شاید آپ اس سٹیج پہ نہیں چاہ رہی. وہ الحمدللہ جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز اچھی ہوں گی, یقیناً وہ بہتر ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, مگر جو میں وہ جج کیا ہے وہ بعض جگہوں پہ معاملہ جو ہے وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا. اچھا, اور یہ میری فیلنگ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہیں, مگر وہ انسلٹنگ ہو رہا تھا, اور اس میں یقیناً اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ بات کر پاؤں, مگر کوئی بات کہیں پہ بھی جو ہے نا نہیں ہوئی ہے. بظاہر دو پارٹیوں کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون نے ملاقاتیں سب سے کیں, باتیں سب سے کیں, اور اینڈ میں جھنڈی بھی سب کو ہی کروائی دو کو چھوڑ کے. مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنائی اور ایک راستہ ہموار کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کا. کیا نون لیگ اس بات کی قدر کرتی ہے سیاسی حوالے سے بھی اور ذاتی حوالے سے بھی؟ میں اپنی ذاتی رائے دے دوں. مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب کی رائے کیا ہے, مگر میری فیلنگ اس پورے ایپیسوڈ میں یہ ہے کہ شاید وہ سب کچھ بھول گئے. اچھا, جو 2018 سے لے کے بعد میں آخر تک ہوا, وہ چیزیں شاید اب ممکن ہے کہ یادداشت میں نہیں ہے دوستوں کی. اچھا, یہ یادداشت کی کمزوری ہے یا مستقبل میں اقتدار کا حصول یقینی نظر آ رہا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے کسی کو, وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مولانا کی ضرورت جب پڑے گی تو دیکھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ مولانا چونکہ وہ قداور ہیں کچھ, تو ان کو وہ اس کے ساتھ شاید ممکن ہے میں غلط ہوں, مگر ممکن ہے کہ اب وہ ضرورت نہ کر رہے ہوں. جی صحیح ہے. اچھا, قداور کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا, یہ فرمائیں کہ اب دوسری طرف آتے ہیں جماعت کے معاملات سے ہٹ کے. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. الیکشن شیڈول آنے کے بعد, انتخابی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد یہ دفعہ 144 کا نفاذ آپ کے خیال میں سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے ہے, انتخابی سرگرمیاں محدود کرنے کے لیے ہے, یا لا اینڈ آرڈر سچویشن واقعی
خراب ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اجتماعات یا تو ہو نہ پائیں یا ہوں تو بہت محدود ہوں؟ دیکھیے کہیں پہ کسی کو کہہ دیا جائے کوئی 10 12 15 دفعہ کہ جی آپ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ کہیں 144 میں پوسٹ کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ اور لگا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ مجھے خود مشکوک نظر آنے لگ گئے ہیں۔ جب میں اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کرتا ہوں اسپیشلی بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں، اچھا مجھے معاملات کچھ جو ہے نا وہ درست نظر نہیں آ رہے۔ اچھا صحیح۔ اچھا کامران صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے، ظاہر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا نشان چلا گیا، لیکن پی ٹی آئی جو گیزٹ آف پاکستان ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس میں بطور جماعت رجسٹرڈ ہے، بطور سیاسی جماعت وہ موجود ہے۔ اب جو لوگ مخصوص نشستوں پہ ہیں، خواتین کی بڑی تعداد ہے اور پھر کچھ مائنورٹی کی بھی ہوں گی، ان کا کیا مستقبل ہے؟ کیا وہ پروپورشن آتی ہے، لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں، اس بیس پہ ان کو وہ نشستیں مل جائیں گی یا وہ نہیں ملنی؟ اس کی آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے یہ ٹائم باؤنڈیڈ تھا۔ میں پی ٹی آئی سے قطع نظر یہ بات کر رہا ہوں اور بطور وکیل بات کر رہا ہوں، یہ ٹائم باؤنڈیڈ تھا پیپر فائل کرنے کا عمل اسپیشل سیٹس پہ بھی، یعنی ریزرو سیٹس پہ بھی۔ جی اور اگر اس وقت کسی کا ٹکٹ نہیں جاری ہوا اور کسی کو، تو وہ اس کے پیپر جو ہے نا وہ شاید انٹرٹین نہیں ہوئے، اور جس کے پیپر انٹرٹین نہیں ہوئے جب کینڈیڈیٹ موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو ریشو ہوگی وہ پھر کچھ اور بن جائے گی اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کو چلا جائے گا۔ بات بھی یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے نشستیں زیادہ لیں، فرض کریے آپ کی 4 نشستیں بن رہی تھی، آپ نے 3 لوگوں کے پیپر فائل کیے، چوتھا رہ گیا، تو پھر جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چوتھے کا پیپر بھی فائل کریے۔ مگر اگر آپ کے فائل ہی نہیں ہوئے یا فائل ہوئے تھے اور ریجیکٹ ہو گئے سارے پیپر اور وہ ایکسیپٹنس کا کوئی چانس نہیں رہا، وہ اپیل اور اس کے بعد الٹیمیٹ کورٹ تک جو ہے نا وہ معاملات ختم ہو گئے، تو پھر شاید آپ اس کا بینیفٹ نہیں۔ ہمارا سوال کامران صاحب یہ ہے، دیکھیے ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آنا ہے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا ہے، وہ کوئی بھی پروپورشن جتنا بھی نمبر بنتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں مخصوص نشستوں پہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے ساتھ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، کیا وہ مخصوص نشستوں والے ان حالات میں انٹرٹین ہوں گے؟ وہ اس میں ایسا ہے کہ کسی کے اگر پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئے، میں وہی بات شاید کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ممکن ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا ہوں گا۔ وہ اگر کسی کے پیپر جو ہے نا فرض کر لیجیے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اور وہ مخصوص نشستوں پہ ایون ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے برقرار ہے اور بعد میں کوئی پارلیمانی پارٹی بنتی ہے اور وہ پارلیمانی پارٹی کی کہتی ہے کہ زید یا بکر کو جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا سارا وزن جو ہے ان کے اس کے سیٹ کے اگینسٹ چلا جائے تو دین وہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیجیے کہ کسی کے پیپر ہی موجود نہیں ہیں تو پھر اس کو بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا۔ ظاہر ہے جس کے پیپر موجود ہیں اور اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہے، انتخابی نشان ہو نہ ہو، وہ بینیفیشری ہوگا۔